ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। क्या सुंदरी बादशाह की ही फुप्पो अम्मा की बेटी है? क्या गुलाम दादी का ही सगा बेटा है? और गुलाम की माँ इसी हवेली की एक नीज थी जिससे दादी इश्क करने लगा। क्या बादशाह और गुलाम दोनों सगे भाई हैं? क्या सुंदरी के अब्बा का ट्रांसफर बादशाह के गांव में ही हुआ है? क्या सुंदरी का बाप इस एक्सीडेंट में मर जाएगा? क्या गुलाम को भी सुंदरी से ही मोहब्बत हो चुकी है? क्या सुंदरी अब बादशाह की हवेली में ही आकर रहने लगेगी? क्या बादशाह की फूफो अम्मा को जब ये पता चलेगा कि सुंदरी ही उसकी बेटी है तो इस हवेली की दरो दीवार हिलने वाली है? क्या साहिब जान और दादी सुंदरी को कबूल कर लेंगे? और बादशाह का सुंदरी को देखकर और ये जानकर कि ये तो मेरी कजन है जिस पर वो दिल हार बैठा, उसका क्या रिएक्शन होने वाला है? फिलहाल तो बादशाह को एक बहुत ही अच्छा इंसान दिखाया गया है। क्या आगे जाकर बादशाह ही इस ड्रामे का विलन बनने वाला है? और अब जब सुंदरी और उसका बाप उसका ट्रांसफर होकर वो पहुंच जाते हैं बादशाह की हवेली वाले गांव में, तो सुंदरी अपने बाप से सवाल करती है अपनी माँ के बारे में। तो सुंदरी का बाप उसकी माँ की बहुत तारीफें करता है और उसके चेहरे पर एक अजीब ही मुस्कुराहट आ जाती है। सुंदरी अपने बाप से कहती है कि बाबा, आपने भी क्या इश्क किया था अम्मा से। मैं जब भी उनका जिक्र करती हूँ तो आपका चेहरा और आपकी आंखें मैं पढ़ लेती हूँ। आप या तो अम्मा का जिक्र सुनकर चुप हो जाते हैं या फिर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप आज भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं जितना कि उस वक्त करते थे। आप उनके बारे में लेकिन मुझे सब कुछ बता क्यों नहीं देते? सुंदरी को तो यही पता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है, लेकिन सुंदरी ये नहीं जानती कि उसकी माँ जिंदा है और वो उन जालिमों की हवेली में खुद को कैद करके बैठी है। और उसकी माँ को तो ये भी मालूम नहीं कि उसकी औलाद बेटी थी या बेटा, क्योंकि खुर्शीदा यानी कि सुंदरी की माँ को जबरदस्ती डिवोर्स दिलवाई गई सुंदरी के बाप से। सुंदरी की माँ ने शायद पसंद की शादी की थी सुंदरी के बाप से भागकर, और उसी की सजा वो आज तक काट रही है। सुंदरी अपने बाप से बहुत दफा ये सवाल कर चुकी होती है कि बाबा, मुझे अपनी माँ की कब्र पर ही ले चलें, लेकिन आज तक सुंदरी ने अपनी माँ की कब्र भी नहीं देखी। और सुंदरी का बाप बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो तो सब जानता है कि उसकी मोहब्बत, उसका इश्क जिंदा है उन हवेली वालों की कैद में। सुंदरी का बाप कुछ ना कुछ कहकर हर दफा सुंदरी को टाल देता है और फिर सुंदरी और उसका बाप बाइक पर किसी काम के सिलसिले में जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, शायद गुलाम की ही गाड़ी के साथ। और सुंदरी का बाप शदीद जख्मी हो जाता है और गुलाम भी जल्दी से गाड़ी से उतरकर जब उनके पास पहुंचता है तो सुंदरी का बाप खून से लथपथ होता है और सुंदरी बहुत परेशान और रो रही होती है। गुलाम सुंदरी के बाप को चेक कर रहा होता है और सुंदरी उसे कह रही होती है कि वो जल्दी से मेरे बाबा को हॉस्पिटल लेकर जाए। गुलाम उसे कहेगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं इसे चेक कर रहा हूँ और फर्स्ट एड देकर फिर हम इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, पास में ही मेरा ही हॉस्पिटल है। गुलाम फिर जैसे ही सुंदरी को देखेगा तो गुलाम अपनी आंखें झपकना भूल जाएगा, क्योंकि सुंदरी की आंखें बला की खूबसूरत है और सुंदरी खुद बहुत हसीन है। सुंदरी जो कि गुलाम को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए घबरा जाएगी और उसे कहेगी, क्या मुझे क्या घूर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मेरे बाबा का खून बह रहा है? उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। और गुलाम फिर सुंदरी के साथ उसे उठाकर अपने हॉस्पिटल ले जाएगा और गुलाम उसके बाबा का खुद इलाज करता है और पट्टी करता है। और गुलाम की नजरें बार बार सुंदरी की तरफ जाती हैं। गुलाम का दिल अब धड़कने लगा है सुंदरी के लिए। वो सुंदरी को देखकर पलकें झपकना भूल जाता है। गुलाम अपना दिल हार बैठा है अब सुंदरी पर। और फिर अब खुर्शीदा यानी कि बादशाह की फूफो अम्मा भी अपनी कैद को तोड़कर बाहर निकल आई है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो वो सबसे पहले यही सवाल करती है अपने भाई से कि मुझे बताओ कि इस डिवोर्स के पीछे वजह क्या थी, और मुझे ये भी बताओ कि उस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी या फिर बेटा, और क्या तुम लोगों ने मेरी औलाद को और मेरे शोहर को मार दिया था या फिर वो जिंदा है? मुझे अपने तमाम सवालों के जवाब चाहिए। और साहिब जान जो कि खुर्शीदा को बाहर देखकर गुस्से से आग बगोला हो जाती है। इतने में गुलाम की माँ भी वहां आ जाती है। लाजो खुर्शीदा को सलाम करती है और उसके गले मिलने लगती है। तो साहिब जान जो कि गुस्से से लाजो को डांटने लगती है और उसे वहां से भगाती है और उसे कहती है कि ये कोई हज करके नहीं आई जिससे तुम मिल रही हो।
خورشیدہ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ خورشیدہ یہ بات جانتی ہے کہ لاجو سے اس کے بھائی نے شادی کی تھی اور غلام اسی کا بیٹا ہے۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا کہ اس کے بھائی نے لاجو سے شادی کی تھی تو اس کی اولاد کو غلام بنا کر کیوں رکھا ہوا ہے۔ خورشیدہ صاحب جہاں سے کہے گی کہ تمہاری وجہ سے آج تک میرا بھائی غلام کو اپنا نام نہیں دے سکا، اور لاجو آج تک اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتا سکی کہ اس کا باپ کون ہے، اور تم ہر وقت اس کو بدذات کہہ کر پکارتی ہو، اس کو گالی دیتی ہو، حالانکہ وہ اسی حویلی کا وارث ہے، اس حویلی کا خون ہے، میرے بھائی کا خون ہے، تم میرے بھائی کے خون کو گالی دیتی ہو۔ جس پر صاحب جہاں بھی غصے میں آ جائے گی اور اسے کہے گی کہ میری برداشت کا امتحان مت لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس ماں بیٹے کو اس حویلی سے باہر نکال کھڑا کروں۔ یہ میرا ظرف سمجھو کہ میں نے ابھی تک انہیں اس حویلی میں جگہ دی ہوئی ہے۔ جس پر خورشیدہ کہے گی صاحب جان سے کہ تم نے کوئی ان پر احسان نہیں کیا ہوا، غلام بھی اسی حویلی میں اور اس جائیداد کا اتنا ہی حقدار اور حصے دار ہے جتنا کہ تمہارا بیٹا بادشاہ، اور تم نے اس حویلی میں انہیں رکھ کر کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر تم اسے یہاں سے نکالتی ہو اور وہ اپنا حق لینے کے لیے تم لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا تو تم لوگ یہ بات جانتے ہو بہت اچھے سے کہ تمہاری جائیداد کا آدھا حصہ یہاں سے چلا جائے گا، اسی لیے تم لوگوں نے اسے یہاں پر رکھا ہوا ہے، اور جو تم لوگ ذلیل کرتے ہو وہ الگ ہے، لیکن وہ دونوں ماں بیٹا تم لوگوں کے آگے اف تک نہیں کرتے۔ خورشیدہ کہے گی کہ جس دن یہ بات غلام کو پتا چل گئی تو تم سوچو کہ اس دن کیا ہوگا۔ جس دن غلام کو یہ بات پتا چل گئی کہ وہ اسی حویلی کا وارث ہے اور اپنے داجی کا بیٹا ہے تو وہ تم لوگوں سے سخت نفرت کرے گا۔ ابھی تو اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کا باپ کون ہے، اس لیے تم لوگ خدا سے ڈرو۔ صاحب جان جو کہ خورشیدہ کو بہت برا بھلا بول رہی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم باہر نکلی ہو؟ کیا تم نے پہلے ہمیں لوگوں کے سامنے کم شرمندہ کیا ہے جو ہماری عزت کو مزید نیلام کرنے کے لیے باہر آ گئی ہو؟ یہ سن کر خورشیدہ بھی خاموش نہیں رہے گی۔ وہ کہے گی کہ وہ دن دور نہیں ہے جب اس حویلی پر قہر ٹوٹے گا، اس کی در و دیوار زمین بوس ہو جائیں گی اور تم لوگوں کا غرور ضرور ٹوٹے گا۔ تم لوگ جو فرعون بنے بیٹھے ہو، لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیتے ہو، ایک دن تم لوگوں پر خدا کا قہر ضرور ٹوٹے گا۔ تم لوگ خدا کی پکڑ میں ضرور آؤ گے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ اور پھر وہیں دوسری طرف اب غلام بھی بادشاہ کے ساتھ بہت اٹکیلیاں کر رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور وہی شعر گنگنا رہا ہوتا ہے جو بادشاہ نے سندری کو دیکھ کر گنگنایا تھا۔ بادشاہ غلام سے پوچھے گا کہ غلام، آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا اس خوشی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کیونکہ تمہارا چہرہ اور تمہاری آنکھیں تو آج مجھے کچھ اور ہی بتا رہی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہیں بھی کسی سے عشق ہو گیا ہے۔ جس پر غلام پھر بادشاہ کو بتائے گا کہ آج اس نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے، اور جب میں نے اسے دیکھا تو اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ اس کی آنکھیں جھیل کی طرح گہری اور خوبصورت تھیں۔ غلام کہے گا کہ اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ جس پر بادشاہ غلام سے کہے گا کہ کیا وہ لڑکی میری اس رات والی حسینہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، جس سے مجھے عشق ہو چکا ہے، اس سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ پھر بادشاہ اس سے پوچھے گا کہ اس لڑکی کا نام بتاؤ۔ غلام کہے گا کہ نام تو میں اس کا نہیں جانتا، لیکن وہ اور اس کا باپ، ان کا ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوا تھا اور اس کا باپ بہت زخمی ہو گیا تھا، تو اس کو پٹی کرنے کے لیے میں اپنے ہاسپٹل میں لے کر آیا تھا، اور میں ہی ان کو ان کے گھر بھی ڈراپ کر کے آیا ہوں۔ میں تمہیں کبھی دکھاؤں گا اس لڑکی کو۔ اور بادشاہ بھی اب اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بادشاہ غلام سے کہے گا کہ یہ دیکھو کیسا اتفاق ہے کہ جس لڑکی پر میں اپنا دل ہار بیٹھا میں بھی اس کا نام نہیں جانتا، اور جس لڑکی کو دیکھ کر تم نے اپنے ہوش کھو دیے تم بھی اس کا نام نہیں جانتے۔ لیکن بادشاہ یہ نہیں جانتا کہ یہ تو وہی حسینہ، وہی خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں والی لڑکی ہے جس پر بادشاہ بھی اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ اور پھر جب غلام سندری کو بادشاہ کو دکھائے گا اور اسے بتائے گا کہ یہ ہے وہ لڑکی جس کے بارے میں نے تمہیں اس دن بتایا تھا، یہ ہے وہ خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی حور، اور بادشاہ جیسے ہی سندری کو دیکھے گا تو بادشاہ غلام کو دیکھ کر غصے میں آ جائے گا اور اس کا گریبان پکڑ لے گا اور اسے کہے گا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے لیے میں مارا مارا پھر رہا ہوں،
جس نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے، جس نے میرے ہوش کھو دیے ہیں، جس کی آنکھوں میں میں ڈوب گیا تھا، جس کی خاطر میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اسے ڈھونڈتے جاتا تھا اور تم میرے ساتھ ہوتے تھے، یہی وہ لڑکی ہے۔ غلام بھی جب بادشاہ کی یہ بات سنے گا تو غلام بھی حیران رہ جائے گا۔ اب بادشاہ اور غلام کی دوستی کیا قائم رہ پائے گی سندری سے عشق کرنے کے بعد؟ کیونکہ لڑکی ایک ہی ہے جس سے دونوں عشق کر بیٹھے ہیں، جس کی آنکھوں میں ڈوب چکے ہیں، اور سندری کس سے محبت کرے گی، غلام سے یا پھر بادشاہ سے؟ مجھے نہیں لگتا کہ سندری بادشاہ کو قبول کرے گی، کیونکہ بادشاہ نے جو فرسٹ ریئیکشن اسے دیا تھا اور پھر اس کے بعد سندری کو کڈنیپ بھی کروا لیا، تو سندری ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ سندری کو بھی غلام کی شرافت، غلام کی سادگی ہی پسند آئے گی، اور سندری غلام سے محبت کرے گی، اور اس طرح غلام اور بادشاہ دونوں آپس میں دشمن بن جائیں گے۔ جتنی ان میں محبت، دوستی دکھائی جا رہی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں گے سندری کی وجہ سے، اور بادشاہ بھی پھر غلام کو وہی سب کچھ بولے گا جو کچھ آج تک بادشاہ کی ماں صاحب جان، غلام اور اس کی ماں لاجو کو تانے دیتے آئے ہیں۔ بادشاہ بھی سندری کی وجہ سے غلام سے اپنے تمام تعلق، رشتے ختم کر دے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ سندری کا باپ مر جائے گا اور سندری اب اسی حویلی میں آ جائے گی۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔